السلام علیکم. پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. اس پروگرام میں آج ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے. حسب معمول ہمارے مہمان دانشور سید محب اللہ شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب، افغانستان کا معاملہ ابھی تک جوں کا توں ہے، اس لیے کہ کوئی چیز آگے نہیں بڑھ رہی ہے، وہیں پر ہی ہے. کیونکہ وہ کابینہ تو بنا دی ہے، حلف نہیں اٹھایا ہے ابھی تک، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ بغیر حلف کے کام کر رہی ہے، چل رہی ہے. دوسرا، امریکہ نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے وعدے پورے کیے طالبان نے تو ان کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ حقانی برادرز کو جو ہے، حقانی خاندان کو بلیک لسٹ کیوں کیا گیا ہے. تو یہ معاملات ایسے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں، پوری دنیا کی نظریں افغانستان پہ لگی ہوئی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی لیڈرشپ ان سب چیزوں کو ہینڈل کر پائے گی؟ کیونکہ بگننگ میں کئی ٹیتھنگ پرابلمس آتے ہیں. وہ صرف وہ لیڈرشپ جس کے پاس وہ کوالٹیز ہوں جو کہ ان سب چیزوں کو ہینڈل کرے. طالبان کو تو گورننس کا، ان سب چیزوں کا تو تجربہ نہیں ہے. تو اب اور دنیا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، کس طرح کاروبار کرنا ہے. اب جیسے پاکستان کے ساتھ ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تجارت ان کی پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کہتا ہے کہ ہم پاکستانی روپے میں تجارت کریں گے، طالبان کہتے ہیں ہم افغانستان روپے میں تجارت کریں گے. تو یہ آخر کہاں معاملہ کدھر پہنچے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب، یہ بہت ہی عام ایشو ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے، اور آپ نے بہت سے سوالات جو اس میں اٹھائے ہیں نا. نہیں پرواہ نہیں، ہم ون ٹو ون جائیں گے. مگر بات یہ ہے کہ میں ایک مفکر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو ایک تصویر تو پوری پیش کروں. پہلے ہی بات تو یہ ہے نا، آپ نے کہا حکومت بنی ہے، کابینہ، لیکن ابھی کوئی قسم نہیں اٹھائی اور اس کی فارمل اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی. چلیے، پہلا ایشو یہ ہے، اوتھ جو ہے کس قانون پہ اٹھائیں گے؟ آئین نہیں ہے، آئین ملک کا نہیں ہے نا صاحب. آیا آپ کہیں گے کہ کوئی آئین، کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی قانون، یہ ہم اس کے تابع ہوں گے؟ حلف جو اٹھاتے ہیں نا کہ جی ہم اس آئین یا اس قانون کے تابع ہو کے حکومت چلائیں گے، آیا یہ ہوگا؟ یا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھیں گے کہ جی ہم جو قرآن اور شریعہ میں ہے اس پہ ہم عمل کریں گے؟ یہ بات طے ہونی ہے نا، ابھی کچھ صاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت چلانے کا کسی کو تجربہ نہیں ہے، اور تجربے سے مراد یہ ہے کہ جو محکمے، جو وزارتیں ہیں، ان کے کیا ایشو، 20 سال تو باہر رہے ہیں، لڑائی کرتے رہے ہیں. ان کی کو فارمل تعلیم جو ہے وہ بھی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ فارن افیئرس کو ڈیل کریں، فائنانس کو ڈیل کریں، اکنامک افیئرس کو ڈیل کریں، انٹرنیشنل بزنس کو ڈیل کریں. سو ان کو اور لوگوں کی ضرورت ہوگی. اچھا، اب انہوں نے آدھی کابینہ بنائی ہے، کئی جگہیں خالی ہیں. طالبان بھی ایک لحاظ سے بڑی عقل مندی سے کام کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ریئیکشن اس آدھی کیبنٹ پہ کیا ہے، پر اسی مناسبت سے باقی جو پوزیشنز ہیں میرے خیال میں اب جو ہوں گی، کیونکہ کچھ نیگیٹو ریئیکشن آیا نا دنیا سے کہ یہ تو سب وہی ہیں جو فائٹرز تھے، ان کو آپ نے رکھا ہے، اور کچھ پہ سینکشنز بھی تھی. تو بقیہ وزارتیں جو ہے میرے خیال میں نان طالبان کو دیں گے، لیکن ان کی شرائط جو ہے طالبان کے ساتھ طے نہیں ہو رہی ہیں. کن شرائط پر؟ کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے کہ ان کو اختیار ملے گا، نہیں ملے گا. تو یہ بات بھی ہے. پھر یہ ہے کہ جی آپ کس قانون کے تحت چلائیں گے، فیصلے جو ہیں انڈر واٹ لا. تو یہ بہت اہم ایشوز ہیں. اچھا، باقی جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ اگر بیانات مختلف ملکوں کے لیڈرز کے دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ دو کیمپس میں
دنیا کے دو گروپس ہو رہے ہیں افغانستان کو کس انداز سے دیکھا جائے. ایک تو امریکہ ہے اور کچھ یورپین ممالک ہے. انہوں نے تو ایک لحاظ سے دکھایا کہ جی ہاں ہم تسلیم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، ان پہ ہم عمل کر کے کریں تو دیکھنا چاہتے ہیں. لفظوں پہ نہیں لیکن ڈیڈ یا عمل جو ہوگا اس پہ کریں گے. اور اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ جی آپ نان طالبان کو شامل کریں گے، عورتوں کے حقوق اور ہیومن رائٹس جو ہے وہ کہاں تک آپ اس کو ریکگنائز کریں گے. تو ایک تو یہ گروپ ہے جنہوں نے پہلے کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں. دوسرا گروپ جو ہے وہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ 4 جو اور ممالک ہیں، پاکستان ہے، چین ہے، روس ہے، ایران ہے، ان کی سوچ تھوڑی نرم ہے افغانستان کے طالبان کی حکومت کے متعلق. اور کوشش یہ ہو رہی ہے اور پاکستان اس میں کافی لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں چین، روس، ایران اور جو 3-4 اور ممالک ہیں، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے اور ازبیکستان ہے اور قازقستان، ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں اور پاکستان کے ISI کے سربراہ نے اس کو ہوسٹ کیا. کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو ممالک ہیں ان کا ایک کامن نقطہ نظر افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ ہو جائے. اور دوسری طرف وہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ویسٹ انہوں نے کچھ کنڈیشنز لگائی ہے. انہوں نے ابھی کوئی ایسی کلیئر کنڈیشنز نہیں لگائی لیکن بیک گراؤنڈ میں ان کی نیگوسیشن چل رہی ہے. تو 2 کیمپس تو ہیں. اب ہوگا یہی کہ فی الحال مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ افغانستان کا جو تعلق ہے وہ ان پڑوسی ممالک سے ہے. تجارت جس طرح آپ نے ذکر کیا، تو سب سے اہم تجارت کا جو راستہ ہے، جو روٹ ہے، وہ تو وہ پاکستان ہے جہاں سے ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی رہی ہے 1947 سے لے کے آج تک. ایون بیانڈ دیٹ 47 سے پہلے بھی ہمیشہ جو لینڈ لاکڈ کنٹری ہے نا، اس کے لیے سمندر کا راستہ تو کہیں سے نہیں ہے سوائے پاکستان کے. تو سب سے زیادہ افغانستان کی تجارت کا انحصار پاکستان پہ ہے. اور بھی کئی باتیں ہیں. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ اگر یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں جو پاکستان کی کوششیں رہی ہیں، اس سے ٹریڈ اور تجارت کے راستے کھلیں گے. پولیٹیکل ریکگنیشن جو ہے وہ شاید ابھی بھی نہ ہو جب تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی کچھ ایشوز کے متعلق، لیکن تجارت چلے گی اور وہ زیادہ تر پاکستانی روپیز میں ہوگی. اور کیونکہ افغان روپی کی کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مانے گا، اس کو کیا کریں گے. تو وہ پاکستانی روپی میں وہ تسلیم کر لیں گے، کوئی مسئلہ ان کے لیے بھی نہیں ہے. ایک اور بھی ہوگا کہ جو پاکستان کے شاید وزیر خزانہ نے بات کی تھی کہ پاکستان شاید اپنے کچھ ایکسپرٹس ان کو بھیجے حکومت چلانے کے لیے، جس طرح پہلے کر رہے تھے نا. ان کو یہ تو فائٹرز تھے سارے، ان کو تجربہ تو ہے نہیں حکومت چلانے کا. تو اس لحاظ سے اب آپ اگر ٹوٹل صورتحال کو ایک نظر سے دیکھیں تو 2-3 ایشوز نکل آتے ہیں. ایک کہ جی ابھی طے نہیں ہو رہا کہ جی آپ کس قانون کے تحت حکومت چلائیں گے. سب سے اہم بات یہ بات ہے. پھر طالبان کے علاوہ نان طالبان گروپس جو ہیں، آیا وہ شامل ہوں گے حکومت میں یا نہیں، اور ہوں گے تو وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی، ان کے کیا اختیارات ہوں گے، کس انداز سے چلے گی. یہ 2 باتیں. تیسری یہ ہے کہ ریکگنیشن کے متعلق 2 گروپس پیدا ہو رہے ہیں، ایک ویسٹ کا، ایک ایسٹ کا. ویسٹ کی کچھ سخت شرائط ہے جو چاہتے ہیں کہ پہلے وہ پوری کریں. جو ایسٹرن بلاک ہے، لیٹس سے پاکستان، چین تھا اور رشیا اور ایران،
ان کی آپس کوشش ہو رہی ہے کہ ایک کامن اپروچ ہو عام سب چاروں پانچوں کی مل کے، لیکن پھر بھی یہ نرم ہوں گے شرائط یا جو بھی ان کی سوچ یا خیالات ہوں گے ویسٹ کے مقابلے میں. تو چوتھی بات یہ ہو گئی. پانچویں ہے کہ تجارت ہوگی پاکستان کے ذریعے، لیکن ریکگنیشن ابھی بھی نہیں ہوگی، اور پاکستان شاید یہ ایک انفارمل ایک اور ارینجمنٹ کرے گے. ممکن ہے یہاں سے کچھ ایکسپرٹس مختلف شعبوں میں وہ بھیجیں تاکہ وہ حکومت چلائے، کیونکہ افغانستان سے تو کئی ہزار لوگ چلے گئے نا. جن لوگوں نے اشرف غنی حکومت یا امریکہ کی حکومت کے دوران یہ 20 سال میں جو کام کیا یا جو تجربہ حاصل کیا، جو ٹیکنیکل لوگ تھے اس میں بہت سے لوگ تو یہ پچھلے 10 15 20 دن جو ہوئے ہیں اس میں چلے گئے افغانستان سے. تو ان کو کوالٹی ہیومن ریسورسز کی بڑی گیپ ہے. تو سب سے آسان یہی ہے کہ پاکستان کلچرلی بھی لنگوسٹکلی بھی اور ماضی کے کئی رشتوں کے لحاظ سے شاید وہ کمی پوری کرے کسی حد تک. اب یہ 3-4 ایشوز ہیں، ان میں ابھی کوئی طے نہیں ہوا، لیکن یہ ٹرینڈز ہیں 4-5 جو چل رہی ہے. اب دیکھ وہی ہے کہ یہ تو ہر ہفتہ ہر 2 ہفتے ہر اگلے کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن یہ 4-5 ٹرینڈز ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. وقفے کا ٹائم ہوا ہے ناظرین، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، ای ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ وہ مشین بنائی گئی ہے اور کوئی 60-70 ہزار میں ایک مشین بنتی ہے. 4 لاکھ مشینیں بننی ہیں، اور موجودہ حکومت نے یہ پروپوزل دیا ہے کہ اس مشین کے تھرو ووٹنگ کی جائے. اب اس کا بیک گراؤنڈ میں ذرا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر ناظرین کے لیے ایک 1977 کے بعد جتنی الیکشنز ہوئی ہیں وہ سب الیکشنز پہ جو ہارتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. 77 کی الیکشن بھی ایسے ہوئی، اس کے بعد 88 کی بھی الیکشن، باقی تو مارشل لا والی 85 کی الیکشن کو ہم نہیں بیچ میں لاتے. 90 کی الیکشن بھی ایسے ہوئی، 93 کی الیکشن بھی ایسے ہوئی، 96 کی الیکشن بھی ایسی ہوئی. تو پھر اس کے بعد 2008 کی الیکشن بھی ایسی ہوئی مشرف کے دور کو چھوڑ کے، 2013 کی الیکشن بھی ایسے ہوئی، 2018 کی الیکشن بھی ایسے ہوئی. تو اب ہمیں تبدیل تو ہونا چاہیے، تبدیلی تو آنی چاہیے، مگر وہ تبدیلی حکومت نے پروپوزل دیا ہے کہ یہ ہم مشین لائے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ 16 ملکوں میں تھی یا 18 ملکوں میں تھی، 9 نے اس کو ختم کر دیا ہے. الیکشن کمیشن بھی مخالفت کر رہی ہے، اپوزیشن بھی مخالفت کر رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ صاحب سیدھی بات آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں کئی جو الیکشنز ہوئی ہیں سوائے 1970 کے، اس کے بعد ساری الیکشنز جو ہیں ان پہ شک و شبہات ہوئے. بات یہ ہم ایک سیدھی بات کریں گے، سیاست میں ہم نہیں جاتے. ٹیکنالوجی کی مدد بہت ضروری ہے لینا، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو تو جو پچھلا کئی سالوں سے جس نمونے سے الیکشن چل رہی ہے یہ اس سے بہتر ہے. اصولی طور پر بالکل ہونی چاہیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. بات یہ ہے کہ جی اگر ایشوز ہیں، کسی کو سوالات ہیں، کوئی تحفظات ہیں، تو بھائی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. آپ ایکسپرٹس لے آئیں، دونوں سائڈس لے آئیں، سیاست دانوں کو چھوڑے جو ایکسپرٹس ہیں ٹیکنالوجی کے کہ جی فلاں خامیاں ہیں، اس کو دور کریں. کیونکہ اس کے علاوہ وہ جس انداز سے ہماری الیکشنز ہوتی رہی ہیں، کسی کو فیتھ نہیں ہے، اعتبار نہیں رہا الیکشنز میں کہ بھئی عوام کے ووٹ سے جیت کے آئیں گے. میں نے ایک بار شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، ابھی پھر وہ یاد آ رہا ہے، جوزف اسٹالن کا مقولہ. اب وہ پاکستان کی جو الیکشنز ہوئی ہے نمازی کی، ان پہ بڑا صادق آتا ہے. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں، پہلے جواب دیتے ہیں، اردو میں ہم کہیں گے. تو اسٹالن سے ایک منسوب ہے یہ مقولہ
it does not matter how many people vote, only who counts them. इलेक्शन में कितने लोग वोट करते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो गिनती कौन करता है, या गिनती कितनी फेयर है। असली जो है फैसले करने वाले वो हैं जो गिनती करते हैं और वो बताते हैं कि जी फला जीत गया फला हार गया। तो भाई फैसला करना किसी और के हाथ में रहा है पिछली जितनी भी इलेक्शंस हैं, इसलिए शक व शुबात होते हैं। तो उस सिस्टम से तो जान छुड़ानी है ना। अगर आप वाकई जेन्युइनली हकीकी चाहते हैं कि जी वो बातें दोहराई ना जाएं, तो बिल्कुल जान छुड़ाए, टेक्नोलॉजी की मदद ले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल सही आइडिया है। उसमें जो खदशात हैं उस पर आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बिठाएं, और जो इलेक्शन अगर कमीशन कहता है कि जी इतने लोग इतने मुल्कों में चल रही है और इतने में नहीं हो रही है, सेम हम तो पाकिस्तानी होने के लिहाज से और कोई पर्टिकुलर किसी इस सियासी पार्टी या उस सियासी पार्टी की बात नहीं करते, हम मुल्क के लिहाज से बात करते हैं हमेशा। तो इलेक्शन कमीशन भी अपने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स रखें टेक्नोलॉजिकल, ताकि सियासत के बजाय टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं वो बैठ के फॉरेनर्स को बुलाए। आप पाकिस्तानी पे एतबार नहीं करते, फॉरेनर्स को बुलाए। तो हम तो जी क्लियर कहेंगे कि जी इस मुल्क में वो जो सिस्टम रहा है इलेक्शंस का, उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। हर एक को शक व शुबहात पैदा होते हैं कि अवाम का फैसला नहीं होता, कुछ और लोग फैसला करते हैं। तो उससे जान छुड़ाने का यही तरीका है कि जी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करें, और उस पर आपके खदशात हैं, आप टेक्निकल लोगों को बुलाएं, पाकिस्तान से बुलाएं, बाहर की दुनिया से बुलाएं, यूनाइटेड नेशन से मदद लें। आपको जो भी न्यूट्रल इदारा समझते हैं उसको बुला लीजिए, लेकिन है ज़रूरी पाकिस्तान के लिए और इस जमहूरियत के लिए। शाह साहब, इसमें देखें 3 पार्टीज हैं। चलो जी, एक तो हुकूमत है और दूसरी अपोजिशन है। वो तो कहते हैं कि जी वो कहते हैं ये करो, वो कहते हैं नहीं करो। अब इलेक्शन कमीशन भी सामने आ गया है, अपोजिशन के साथ मिलके कह रहा है ये नहीं चाहिए। ये काम जो आप बता रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि इसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से इवेल्युएट करना चाहिए कि भाई ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, इसके क्या क्या मुज़म्मिरात हैं, क्या क्या मामलात हैं। जिस तरह आपने कहा कि एक्सपर्ट्स की कोई टीम बुलाई जाए, या आप यूएन से मदद लो, यूएन से मदद लो, जो इंडिपेंडेंट है, जो न्यूट्रल है, जो बैनुल अक़वामी इदारा है। तो इलेक्शन कमीशन को ये बजाय ये करने के, और वो ये कहता है कि रिजेक्टेड, तो ये मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का रोल तो ये होना चाहिए कि इस मसले को हल करे ना। बिल्कुल आपकी बात है, वो एम्पायर है, अंपायर है, ठीक है ना। वो एक पार्टी एक तरफ, दूसरी पार्टी, वो कहेंगे पार्टीजन अपने अपने नुक्ते निगाह से बात करेगी, लेकिन एम्पायर का काम है कि उनको कहे भाई सियासत नहीं चाहिए, हमें मुल्क का देखना है, जमहूरियत की मजबूती करनी है, और इलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें लोगों का एतबार बढ़ाना है। तो ये जो है इस वक्त की वोटिंग का सिस्टम, इससे तो एतबार टूट गया लोगों का। तो टेक्नोलॉजी की मदद लो, आप बैठते हो, वो दोनों साइडों से कहे आप 3, 4, 4, 5, 5 हर एक दे दें, देते हैं ठीक है, नहीं है तो आप बैनुल अक़वामी इदारे यूनाइटेड नेशन से मदद लें कि भाई आप हमारी मदद करें, ये सियासत के हवाले नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन का काम है उनको एक्सपर्ट्स लेके और टेक्नोलॉजी के फेवर में बात करनी चाहिए। खदशात जो है वो दूर कराएं, या पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बुलाए, बिठा दें उनको, या फिर बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स को बुलाएं, लेकिन मसले का हल यही निकलना चाहिए, यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। शाह साहब, मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगले साल आदमशुमारी होगी। इस पे MQM के लोग खुश हैं कि हमारी बात मानी गई है। ग़ालिबन उनके एतराज़ात थे कि जो पिछली आदमशुमारी हुई थी उसमें उनका नंबर कम दिखाया गया है, तो वो खुश हैं कि ये हुआ आदमशुमारी। आप क्या समझते हैं कि आदमशुमारी की ज़रूरत है और आदमशुमारी के क्या फ़वाइद होंगे? साहब देखिए, मेरा एक
ذاتی واسطہ رہا ہے ایک سینسس یا آدم شماری سے، ٹھیک ہے نا. قانون اور ہمارے ہاں اس بر صغیر کی تو یہ رہی ہے ایک پریکٹس کہ ہر 10 سال میں آدم شماری ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد پہ باقی پلاننگ وغیرہ جو بھی ہے، ایلوکیشن آف ریسورسز وغیرہ وہ ہوتی رہتی ہے، یا سیٹس کی ایلوکیشن. یہ 1901 سے انگریزیوں نے شروع کیا تھا، پہلی آدم شماری بر صغیر میں 1901 میں ہوئی. پھر ہر 10 سال کے بعد 1911، 1921، 1931، 1941، 1951، 1961، 71، 81. اب جب وہ 91 والی ہونی تھی تو مجھے معلوم ہے، حکومت میں تھا، میں وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہا تھا، تو اس میں مجھے کافی حصہ لینا پڑا. اچھا، اب یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اتنے اس پہ کالمز ہوتے ہیں، اتنی انفارمیشن معلومات لی جاتی ہے، اور اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے میرے خیال میں. جو کہتے ہیں نا 22 میں اگلے سال ہو جائے، اب یہ سال جو اس میں 3 مہینے تو رہ چکے ہیں، باقی یہ 2 سال پہلے کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. الیکشن جس دن آپ کراتے ہیں اس سے 2، اور ان کالموں میں اگر آپ منصفانہ صحیح کریں کام تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس ایسے کالمز میں ایسی اگر غلط چیزیں ڈالی جائے گی تو حل کرنے کے بجائے آپ 2 مسئلے حل کریں گے، 3 نئے پیدا کریں گے. یہ میں نے دیکھا ہے، اور اس لیے میں اس خدشے کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت دیکھے تھے کہ یہ کالمز جو ہیں، جو روایت ہے بین الاقوامی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہدایات ہیں، ان ہدایات کے خلاف کالمز بنائے گئے حکومت کے اداروں نے، اور ان میں جو لوگ بیٹھے ہیں. تو ایک تو اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ سینسس کے جو فارمز ہوتے ہیں، جو کالمز ہوتے ہیں، وہ وہی ہوں اسی اعتبار سے جو یونائٹڈ نیشنز کی گائیڈ لائنز ہیں اس سے ہٹ کے نہ ہوں، کیونکہ پھر مسائل پیدا ہوں گے. دوسری بات ہے گنتی کتنی ہوگی. وہ گنتی کے متعلق ہمیشہ خدشات رہے ہیں، کچھ جینیئن بھی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مین پاور ہے وہ بڑا محدود ہے اس کام کے لیے، اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ روڈ رستے نہیں ہیں، 2-4 گھر ادھر ہیں، 2-4 گھر ادھر ہیں، وہاں نہیں پہنچتے. صرف یہ شہروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گاؤں والوں کا بھی مسئلہ ہے. تو کچھ جو لوگ کم گرے جاتے ہیں وہ تو اس وجہ سے کہ جینوئن پرابلمز ہیں یا انیفیشنسی ہے ان لوگوں کی، ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ صحیح کام کریں. کچھ ہوتا ہے تو جان بوجھ کے کچھ غلط جو ہے کم دکھائے جاتے ہیں، کہیں زیادہ دکھائے جاتے ہیں. یہ خدشات کو پورا کرنا بڑی توجہ چاہیے صوبائی حکومتوں کی بھی، فیڈرل گورنمنٹ کی، ورنہ اور مسائل پیدا ہو گئے. ناظرین، وقت تو آئے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب، اب جو بات ہے کہ ہمارے ہاں ڈومیسائلز بہت سارے جعلی ڈومیسائلز ایشو ہوئے ہیں سندھ میں، اور سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈومیسائل کی بنیاد کی بجائے PRC بنے گی. نئی PRC بنے گی کہ وہ اس صوبے میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، مستقل رہائشی ہیں کہ نہیں ہیں. جو پچھلی ڈومیسائلز پہ جو جابس ہیں ان سب کی جانچ ہوگی، انکوائری ہوگی. اگر غلط ڈومیسائل پہ کسی کو جاب ملا ہے تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا. اب آپ چونکہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں، کمشنر بھی رہے ہیں، اور پھر فیڈرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، آپ تو انسائیڈر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب پہلے تو جن لوگوں نے غلط ایشو کیے ہیں ان ڈومیسائل پہ کارروائی کریں، کیونکہ یہ ملی بھگت سے کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے. اور خاص طور پر یہ سندھ میں اور بلوچستان میں اس کی بہت شکایت ہے کہ ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں غلط ڈومیسائل سے. جن لوگوں کا کوئی حق نہیں، وہ رشوت دے کے، تعلقات کر کے، یہ کر کے،
اور وہ ایک ڈومیسائل لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کرپشن بھی ایک ایلیمنٹ ہے، بہت ایلیمنٹس ہیں، اور اس کے بعد جو جینون لوگ ہیں ان کے حقوق غصب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بڑا کرائم ہے، کرمنل ایکٹ ہے یہ. تو اس میں صرف یہ نہ ہو کہ جن کو ملا ہے ان کے کینسل کریں، جنہوں نے دیا ہے ان کو بھی انکوائری بھی ان پہ ہونی چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے ان کے اوپر. کیونکہ یہ جب تک آپ دونوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. یہ کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے اور وہ بیماری بڑھتی گئی ہے. وہی لوگ جو جھوٹے ڈومیسائل والے ہیں وہ اب فیصلے کرنے والے ہو چکے ہیں. ایک تو صاحب یہ بات ہے بڑی ضروری. پھر یہ ہے کہ آپ نے کنڈیشنز کیا رکھی ہیں. آپ پی آر سی دیتے ہیں اگر یا ڈومیسائل، وہ بالکل ہی فضول قسم کی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ ہر ایک اس پہ کوالیفائی کر سکتا ہے. آپ ابھی بھی اگر پی آر سی کرتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ تو اس کی کنڈیشنز لگائیں اور اس سے 10 یا 12 سوالات ہوں. کہاں پیدا ہوا، پرائمری تعلیم اس کا والد کہاں پیدا ہوا، ہاں وہ کہاں ہوا، تعلیم پرائمری اس نے کہاں تعلیم لی، سیکنڈری تعلیم کہاں پہ لی، یونیورسٹی لی ہے تو وہ کہاں پہ لی ہے، گھر کہاں ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، ٹیکس دی ہے کبھی، ریونیو دیا ہے. آپ یہ سارے سوالات 8 10 12 پوچھئے سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے. لیکن ایسے ہی جی ہاں فلانا نے 2 لائن کی رپورٹ دی ہاں جی میں اس کو جانتا ہوں ادھر کا، غلط ہے. تو اچھا اس میں ایک چیز جو ہے وہ نادرا کا جو آج کل ہے وہ فیملی بھی نادرا کی رجسٹرڈ ہے، وہاں نادرا نے یہ سسٹم ایک بنایا ہوا، ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. پی آر سی بنانے کا جب ایشو آئے تو اس کو بھی مدد لے سکتے ہیں کہ کیا یہ رجسٹرڈ ہے فیملی اس نام سے. بات یہ کہ یہ صوبے کا کام ہے نا، صوبہ ڈومیسائل دیتا ہے اور صوبہ شکایت کرتا ہے اس کے لوگ کہ جی ہمارے لوگوں کے جو جینون لوگ ہیں ان کے حقوق وہ غصب ہو جاتے ہیں. تو آپ کنڈیشنز لگائیں، بھلے نادرا لگائیں، ٹیکنالوجی استعمال کریں، لیکن اس میں اس کی پیدائش سے لے کے اور جس دن وہ سرٹیفکیٹ لے رہا ہے آدمی، اس پیدائش سے لے کے اس کے سرٹیفکیٹ دینے تک آپ پورے قوائف جو ہیں ڈیٹیلز معلوم کریں. وہ کالمز ہونے چاہیے. اونلی دین یو کین گیو. اگر وہ 10 کے 10 میں آپ کو یس 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 ٹک کرتا ہے پھر آپ دے سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ بنائیں کالم. اس طرح صرف نام تبدیل کرنا کہ یہ ڈومیسائل ہے یہ پی آر سی ہے، اگر آپ نے شرائط نہیں رکھی، کنڈیشنز نہیں رکھی تو فرق کیا ہوگا؟ صرف نام تبدیل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. تو میں یہی کہوں گا کہ میرا جو تجربہ ہے میں نے دیکھا یہ شکایت کو ہینڈل بھی کیا ہے، اور یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے نا مسئلہ. آپ اس پہ کنڈیشنز لگائے، صوبہ لگائے بیٹھ کے کہ جی پی آر سی دینے سے پہلے ہم یہ 10 چیزیں چیک کریں گے، کوئی بھی افسر ہو. شاہ صاحب اس صوبے کی ایک اور بھی ٹریجڈی ہے، وہ ٹریجڈی یہ ہے جو کوئی اور صوبے میں نہیں ہے. وہ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہاں مستقل باشندے جو ہیں وہ زبان کے بیسس پہ بٹے ہوئے ہیں اور شک و شبہات بہت ہیں. جب تک وہ دونوں جن کے مستقل مزاج اردو اسپیکنگ اور سندھی اسپیکنگ جو مستقل مزاج سیریسلی اس چیز کو نہیں ٹیک اپ کرتے، نہیں سمجھتے اس بات کو، نہیں بیٹھ کے طے کرتے ہیں، تب تک تو یہ معاملہ ایسے ہے کہ وہ جو تھرڈ پارٹی ہے یا جو باہر کے لوگ ہیں دوسری کمیونٹیز ہیں وہ فائدہ لے جاتی ہیں. یہ میرے خیال میں ہے کہ ہماری جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے اور سندھی اسپیکنگ کمیونٹی ہے ان کے جو ایلڈرز ہیں وہ آگے آئیں، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو طے کریں تاکہ کسی تیسرا جو یہاں آ کے پیسے دے کے اور اپنا پی آر سی لے لیتا ہے یا جاب لے لیتا ہے تو جو جینین ہے وہ تو ٹھیک ہے. کراچی میں جتنے جینون ہیں رہنے والے جس بھی زبان بولنے والے وہ سڑکوں پر یا پوری سندھ میں سب کہیں کے بھی ہو. 2 باتیں سیدھی بات ہے نا کہ آپ یہ اس سیاست جو ہے یا سفارش جو ہے یا رشوت جو ہے اس کا سد اباب کرنے کے لیے یہی آپ وہ 10 کالم بنائیں. وہ بھلے کوئی بھی زبان آپ بولتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کسی بھی سیکٹ سے آپ یہ 10 چیزیں پوری کریں آپ کو ملے گا سرٹیفکیٹ. اور نمبر 2
جو غلط سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس کے لیے پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ قانون میں آنی چاہیے، وہ ہونا ہے چاہیے، نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں نہیں وہ دے گا؟ اس کو اگر پیسے ملتے ہیں، اس کو رشوت ملتی ہے، اس کو کوئی دوسرا آدمی فون کرتا ہے جس کوئی احسان ہو اس پہ یا کیا، آپ یہ بھی کریں اس قانون میں کہ یہ 10 کنڈیشنز ہوں گی، اس کو چیک کریں گے پی آر سی دینے سے پہلے، اور نمبر 2 اگر کسی نے غلط پی آر سی ایشو کیا تو اس کی یہ سزا ہوگی، اس افسر کی 1 2 3 جتنے بھی 3 4 لوگ ہیں آپ وہ سزا مقرر کریں، وہ پہلے بتائیں قانون میں، اور پھر غلط ایشو بھی نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب آخری ہماری پوائنٹ یہ ہے کہ جو ساؤدرن پنجاب کو الگ انتظامی یونٹ کا درجہ دیا گیا ہے، جو نوٹیفیکیشن ایشو ہو گئی ہے، صوبہ نہیں بلکہ انتظامی یونٹ، ٹھیک، وہاں ان کے کام ادھر ہوں گے، اس لیے کہ وہ لاہور راجن پور سے 800 کلومیٹر دور ہے۔ تو میں میر بلخیر مزاری صاحب، مزاریوں سے تعلق ہے، برادری تعلق کے داری ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم یہاں صبح جو بندہ غریب آدمی جو یہاں سے نکلتا ہے 8-10 گھنٹے ٹریول کرتا ہے، صبح نکلے وہ دن گیا اس کا، رات کہیں ٹھکانہ ڈھونڈے، نیکسٹ ڈے آفس میں جائے پھر وہاں سے وہ رات ٹھہرے یا پھر وہاں سے رات کو نکلے، تو ہمیں بڑی دشواری ہے۔ اچھا، اس پہ ہمارے کراچی کے لوگ بھائی وہ خوش ہیں کہ وہ انتظامی یونٹ بنائے تو کراچی کو بھی انتظامی یونٹ بننا چاہیے، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کراچی الگ آلریڈی انتظامی یونٹ ہے، کمشنریٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نکتے کی بات ہے کہ کشمور، کندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور، لاڑکانہ والا کہیں کہ بھئی ہمیں کیپٹل دور پڑتا ہے صوبے کا، ہمیں صوبہ الگ سے بنا کے دے دو، وہ تو بات بنتی ہے۔ جہاں صوبہ ہے کراچی میں، کیپٹل کراچی میں، ان کو یہ کس طرح کمپیریزن نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ہوگا؟ پلیز 2 باتیں اس میں۔ ایک تو وہ پہلی جو بات آپ نے کی نا کہ لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور دور جانا پڑتا ہے، بالکل صحیح ہے، کافی فاصلہ کرنا پڑتا ہے، دور جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے سینٹرلائزیشن آف ایڈمنسٹریشن ہوتی رہی ہے۔ جو اوپر والا صاحب بیٹھا ہے وہ کہتا ہے نچلے والے پاور مجھے دے دو، پھر اسی اوپر جو بیٹھا ہے وہ کہتا ہے نہیں تمہیں بھی نہیں، مجھے ملو، وہی اوپر۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، 1968-69، ٹھیک ہے صاحب، میں نصیر آباد کا اے پی اے یا اسسٹنٹ کمشنر یا ایس ڈی ایم کہیں، ٹھیک ہے سر، جو اس وقت میں لائسنس دیتا تھا پروہیبیٹڈ بور، اور دوسرے وہ لائسنس آج کل چیف منسٹر دیتا ہے ہوم سیکرٹری کے ایڈوائس پہ، بالکل، جو میں دیتا تھا ایز ایس ڈی ایم 1968 میں۔ آپ سینٹرلائزیشن دیکھو تو لوگ جو کام سب ڈویژن اور ضلع لیول پہ ہوتا تھا، اب آپ اس کے لیے محنتیں کرو، اس کے لیے سفارش کر لو، اس کے لیے پیسے بھرو، اس کے بعد 10 بار دوڑتے پھرتے رہو۔ وہی کام جو میں نے ایس ڈی ایم کے طور پر پاورز استعمال کیے، آج چیف منسٹر استعمال کرتا ہے۔ تو ڈی سینٹرلائزیشن کرو، ایڈمنسٹریشن کو بالکل ڈی سینٹرلائز کرو، اور یہ جو ہے تاکہ لوگوں کے، یہی میں اپنی مثال دے رہا ہوں نا، کہ وہاں پہ جائیں، اور جب وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی تو لوگوں کے بڑے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ ساؤتھ پنجاب کی جو بات کی، بات یہ ہے کہ ایک ہم ایڈمنسٹریٹیولی تو ہم ابھی بات کر چکے نا، آپ ڈی سینٹرلائز کریں۔ میں نے مثال دی خود سوری کہ جو کام 68 یا 70 یا 75 میں جو ضلع لیول یا سب ڈویژن لیول پہ ہوتے تھے، اب صوبے کے دارالحکومت میں ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ڈی سینٹرلائز کرو، لوگوں کے مسائل خود ختم ہو جائیں گے۔ اور باقی صوبہ بنانا بھائی وہ آئین میں ہے، وہ کسی کی تقریر سے اور ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ آئین یہ کہتا ہے، اور یہ اتنی عقل مندی کی بات ہے کہ بھائی الگ ہونا ہے تو پیار اور محبت سے
اور کنسنسس سے اور آپس میں باتیں کر کے مار دھاڑ لڑائی سے نہیں ہو سکتا. اور آئین یہی کہتا ہے کہ پہلے ہر ایک صوبہ 2/3 اکثریت سے فیصلہ کرے. مطلب یہ ہے کہ آپس میں آپ طے کرو گے تو ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ تو یہ صوبے بنانے کی بات خواہ سیاست ہوتی ہے نفرت پھیلانے کے لیے، ورنہ آئین میں جو رستہ ہے وہی کرنا چاہیے. باقی ڈیسنٹرلائزیشن 100 دفعہ ہونی چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی، یہ کیپٹل سے لے کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سب ڈویژن لیول سارے محکموں میں آپ نیچے پاور دے آئیں، مسائل خود حل ہو جائیں گے لوگوں کے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.